سنبل پھول ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے، نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ریشے ہوتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو اس میں شکلیں پڑتی ہیں، جیسے بندہ جب کنگھی کرتا ہے تو کنگھی سے بھی بالوں میں شکلیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عورت کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن کہو نا کہ بال اتار دیتے ہیں، کسی کی محبت میں وہ اپنے بالوں کو نہیں اتارے، بڑا پیار کرتی ہے بالوں سے، بال اگر گرنا شروع ہو جاتی ہے تو ٹینشن ہو جاتی ہے، ٹوٹنے شروع ہو جاتی ہے کہ میرے بال لگے ہوئے ہیں، بالوں سے بڑی مدد ہوتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھو مدینہ منورہ کے باغ میں سنبل کے پھول کی زلفیں جب ہوا چلتی ہے اور جب شکلیں پڑتی ہیں تو اس کو دیکھ کر کون کیا کر رہا ہے؟ چمنے تیغوں میں سنبل جو سوارے کے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے 40 سال ہو گئے اس ویڈیو میں، اب بھی سمجھے نہیں لوگ، قسم سے اتنا موقع دیتا ہوں ان لوگوں کو میں ساؤنڈ والے کو، اتنا موقع دیتا ہوں، لیکن یہ ساؤنڈ چلا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کبھی گھنٹیاں بج رہی ہیں، کبھی چھٹیاں بج رہی ہیں، کبھی پتہ نہیں اتنے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بیٹا، میں کب تک آپ کو معلوم ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ چمنے تیغوں میں سنبل جو سوارے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے اور کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جانب کشی، رات اس میں پوری رات جو ہے نا وہ حضور کے روزے کو جھاڑو مارو، جب جھاڑو دیتے ہیں نا تو سر رات اڑتے ہیں، کبھی دیکھیں لائٹ کے اندر ہونا ہے کیا تو رات بھر رات اپنی زلفوں سے حضور کے دربار میں یوں جھاڑو دے رہی تھی تو شبنم نے دیکھا۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، کبھی حکیم کے پاس جائیں کوئی درد ہو نا کہ مجھے یہاں درد ہے تو مجھے یہاں درد ہے، حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر پانی ڈھارو، جس جگہ درد ہو وہاں پر پانی ڈھارو، تو جس جگہ پر دھارا جائے نا فیض اس کو ملتا ہے، جس چیز کو دھارا جائے اس کو نہیں ملتا، یعنی کہ پانی اگر دھارا جائے تو فیض پانی کو نہیں ملتا، جس جگہ دھارا جائے اس کو فائدہ ملتا ہے، فیض ملتا ہے، لیکن یہاں ہم کا کچھ الگ ہے۔ جب دیکھا کہ رات بھر اپنی زلفوں سے رات جھاڑو دے رہی ہے اور جب رات اڑ رہے ہیں تو شبنم بھی آ گئی کہ میں بھی اپنی برکت لے لوں، کیسے کہ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جانب کشی، تو شبنم میں تبرک کو ہے دھارے تو شب کے شبنم میں تبرک کو ہے دھارے سو چمنے تیغوں میں سنبل جو سوارے غم امت میں پریشان ہو کر حضور نے بھی حج فرمایا، اور حج کے بعد جب بندہ قربانی کے بعد الگ کرواتا ہے تو گیسوس کے رخصت ہوتے ہیں، اور جب حضور نے الگ فرمایا وہ کیسا منظر تھا،
صحابہ کرام کیسے گزرتے تھے؟ ایک بال بھی نیچے نہ، اپنے اپنے حصے لیتے گئے بال ایسے حضور کے گرد چھرمٹ لگا کر. اب حضور کے گیسو رخصت ہوئے، حضور نے حج کرام فرمایا تھا. حج کرام میں احرام لمبا ہوتا ہے اور حضور تو مدینہ شریف سے چل کر جو ہے وہ احرام آتا ہے. کتنے دن احرام میں رہے اور احرام کے اندر کنگھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ بال ٹوٹنے کا اچھا ہو. تو زلفیں بکھری نہیں ہوتی. میلا کوشلا حاجی اللہ کو پسند ہے نا، میلا کوشلا حاجی ہوگا نا اتنا اللہ کو پسند ہے. میرا اللہ کی زلفیں مبارک میں ہیں وہ بکھری بھی تھی تو اللہ کہتے نہ بکھری بھی نہیں تھی. کپڑے نہیں میلے اسکول کے رضا فریاد کو پہنچی ہے سیاہی ہے. حضور کے کپڑے کو میلا کیسے استعمال کریں؟ بات صورتوں میں کفر ہے. یہ تو ہمارے گناہوں میں سیاہی آ گئی ہے حضور کے نام میں. اور عرض کریے حضور کرم فرمائے تو مہاں کی زلفیں بکھری میں نہیں تھی بلکہ کچھ غمگین تھی. غم کیا تھا؟ آخر غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سیدھا رے تیرا بختوں کی شفاعت کو سیدھا رے. حضور کی زلفیں کبھی کان کے آدھے لوگ تک، کبھی کان کے لوگ تک، کبھی اتنی دراز کے، کبھی شان افضل کو چھو جاتی. اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین نے بڑی توجہ بیان کی کہ حضور کی زلفیں نا وہ تھی خمدار، بالکل سیدھی نہیں تھی. خمدار نہیں بلکہ کر لی بات. کبھی آپ کنگھی فرماتے تو یہاں تک آ جاتا، اب وہ اس میں تیل لگ جاتا تو اور بڑا اوپر آ جاتا. تو یہ بتایا کہ یہ ہے مزہ. کبھی کبھی عدم حجامت کی صورت کیسا ہوتا تو کبھی کان کی لوگ تک، کبھی آدھے کان تک، کبھی شان اقدس تک چھو جاتا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ گوشت تک سنتے تھے فریاد ہمارے پادوش، گوشت تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے سو کے بنے حضور کے چہرے پہ تصور کریں اللہ کرے ہو سکے کہ حضور کی صورت کبھی حضور کے چہرے پہ مانا جاتا تو لگتا کیسے؟ یہ تو کوئی عاشق کی جیسا. اگر تصور کریں کہ حضور کی صورت حضور کے چہرے پہ آئی گئی. والضحى والليل إذا سجى. حضور کی زلفیں حضور کے چہرے مبارک پر آئی ہیں تو امام کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کعبہ جاں کو پہنایا غلاف مشکین. کعبہ جاں کو پہنایا غلاف مشکین. اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے سوڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے سوڑ کے آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے. شعر سنیے گا کہ میرے ہاتھ پہ کیا ہے؟ تسبیح. ہم اس کو تسبیح کہتے ہیں لیکن تسبیح نہیں ہے. وہ جو پڑھتے ہیں نا وہ تسبیح ہوتی ہے. آپ اس کو تسبیح کے لیتے ہیں. تسبیح کے لیے اور سب بہا کہتے ہیں. سب بہا
وہ سب پہاڑ چھوڑ گئے شہادت ہو گئی۔ اب یہ جو دانے ہیں نا دانے یہ ایک تار میں پروئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مطلب یہ کہ اس تار نے جو ہے نا پورے دانوں کو یکجا کیا ہوا ہے، ایسا جمع کیا ہوا ہے مجموعہ۔ اگر اس تار کو یوں کاٹ دیں تو یہ مجموع رہے گا، بکھر جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے محبوب کی زلف کی ایک بات محبوب کی زلفوں کا جو ایک بار ہے نا وہ کیا ہے؟ تارے شیراز مجموعے کون کھل جائے کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے سو حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے سو حال شریف میں عید کرنے کی شہادت ملی ہے، اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے خود چاند دیکھا عید کا، ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا۔ تو جب چاند نظر آتا نا پتہ کہاں سے نظر آتا؟ یہ احد شریف کی چوٹی وہاں سے نظر آتا، لیکن یہ نظر چاند آتا ہے حضور کے سر اقدس سے، پھر وہاں سے ڈوب جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو شب عید تو سبحان اللہ، شب عید اعلیٰ حضرت نے کمال لکھا ہے، حضرت کی نعتیہ غزل کا شعر کیا رنگ ہے غزل کا، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ کہ احد پاک کی چوٹی سے الجھ گئے شب بھر، احد پاک کی چوٹی سے الجھنے شب بھر، صبح ہونے دو صبح ہونے دو شب عید میں ایسے نام ہوتے ایک مشاعرہ تھا جس میں ایک مصرع طرح دیا گیا کہ ناری ہے جو منکر ہے اسلام کا، جو اسلام کا منکر ہے وہ ناری ہے، دو دفعہ۔ تو اس مناظرے اس مشاعرے میں ایک ہندو شاعر ہے، اب وہ تو ناری منکر ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو شاعر میں شاعر ہوتے ہیں، اس نے اس کو کیسے نبھایا؟ اس نے ایک مصرع جوڑا کہ کیسوئے محبوب من نکلام ہے، کیسوئے محبوب من اکلام ہے، ناری ہے جو منکر ہے اسلام کا۔ نام کی شکل سے یہ طرح چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے بھی محبوب کے زلفوں کو دیکھا یہ ایسے ایسے ہوئے، تو اعلیٰ سوچتے ہیں جھکے ہوئے کیوں ہوئی؟ تو اندر سے عشق نے کہا بات یہ ہے کہ سلسلہ کے شفاعت کو جھکے پڑتے ہیں، سلسلہ پا کے شفاعت
سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے سجدہ ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک پروگرام میں تھا لیڈیز میں، تو انڈیا بھر سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے اور ایک اچھے پروگرام تھے. تو ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے تو چاول سامنے آئے، تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی چاول تو بریلی شریف کا بڑا اچھا ہے. کیا کہا؟ بریلی شریف کا چاول بڑا اچھا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے. تو میں نے ایسے ہی کہتے ہیں ہاں ہاں کھانا ہو اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے نا. اچھا اعلیٰ حضرت دعا کی ہے، کہاں کی ہے؟ میں ابھی سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہاں دعا کی؟ میں کہا بیٹا یہ دھان ہے، دھان اس میں چاول ہوگا. چاول کی فصل کے لیے پانی چاہیے، ٹائم پہ بارش چاہیے. اگر پانی صحیح نہ ملے چاول بنتا ہے. بریلی شریف کا چاول بڑا اچھا ہوگا. میں نے کہا یہ اس لیے اچھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دعا کی. میں اپنے اندر سے کہہ رہا ہوں. اور دعا کیا امام کہہ گئے کہ سوکھے کھانا میں ہمارے کرم ہو جائے. آؤ پاکستان کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ سوکھے کھانا میں ہمارے کرم ہو جائے. چھائے گھٹا کے تمہارے سو چھائے کی گھٹا کے تمہارے سو چمنے اور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تبش محشر میں. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تبش محشر میں سایہ افضل ہو تیرے پیارے پیارے بڑے ہی کرم فرمانے والے ہر ایک پر کرم اور تیل کو بھی اجازت دے دیتے آج آبر کرتے اور اس کو تو بکثرت اجازت دیتے. اور تیل شریف کی بھی اتنی قسمت کہ وہ اکثر حضور کے زلفوں میں آتا اور چھونے لگتا اور جب یہاں تک پہنچ جاتا تو دیکھ کے حضرت علی بڑے فقیر بھی. اب وہ دیکھا کہ یہاں تک تو آئی ہے ذرا اور نیچے جائیں تو عارض اقدس کو بھی ذرا چھوڑی. یہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں. محبوب علیہ السلام بال مبارک نے شروع میں جب تیل مبارک شریف لگا دیتے تو باسا ہوتا ہے قطرے میں قطرے رخسار لگا تیل کی بوندیں رخسار لگا جاتے ہیں. تو آنا کہتے ہیں نا تیل کی بوندیں تھوڑی ہم نے کہا اور کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. پھر کیا ہے صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے